بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يحذف الفعل لقیام قرینة جوازا مثل زید لمن قال من قام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فاعل کے احوال کی تکمیل کی، یہاں سے جو فاعل کا عامل ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فاعل کی تعریف پڑھ لی، فاعل کے احکامات پڑھ لیے، لہذا یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کا جو عامل ہے، جو اس کو رفع دینے والی چیز ہے، اس کے احوال کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقد يحذف الفعل لقیام قرینة جوازا۔ آ جائیں، تشریف لیں حضرت۔ کہ فعل کو قرینہ کے پائے جانے کے وقت، آ جائیں ادھر بس صرف 5 منٹ ہو، کہ فعل کو قرینہ کے پائے جانے کے وقت حذف بھی کرتے ہیں۔ آج صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ کلام عرب میں اصل ذکر کرنا ہے، فعل ہے، فاعل ہے، اس کے متعلقات ہیں یا دوسرے جملے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ جو چیز ہو، جو معنی ہو، اس پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہو وہ مذکور ہو، ذکر ہو، اس کو حذف نہ کیا جائے۔ ایک یہ بات آ گئی سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی حذف کریں گے تو بوقت ضرورت کریں گے، ضرورت کے بغیر حذف نہیں کرنا۔ 2 باتیں آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا حذف کریں گے۔ چھٹی ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے، ویسے تو نہیں نا جائز، چھٹی کرتے ہیں تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی کرنی چاہیے، تو اسی طرح حذف کرنا ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی کریں گے۔ ابھی تک کتنی باتیں سامنے آئی ہیں؟ اصل ذکر کرنا، حذف کرنا خلاف اصل ہے، وہاں پر حذف کریں گے جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا جو ہے وہ حذف کریں گے، اس سے زائد حذف نہیں کرنا۔ اس سے اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ جی حذف ہوگا تو حذف کے لیے قرینے کا پائے جانا ضروری ہے، بغیر قرینے کے بھی حذف نہیں کرنا۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ جی جو ہم حذف کر رہے ہیں اس پر کوئی چیز دلالت بھی کرے، اس پر کوئی چیز ہو، اس کا معنی تو ختم نہیں ہوتا، حذف کرنے کی وجہ سے اس کا معنی ختم نہیں ہوتا، معنی وہاں پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے جو معنی لیا جائے گا اس لیے جانے والے معنی پر کسی چیز کی دلالت بھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے جو چیز چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں قرینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو قرینہ کا پائے جانا ضروری ہے حذف کے لیے۔ پھر قرینہ یہ کئی طرح کے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حذف کی 2 صورتیں ہیں، ایک جوازی ہے اور ایک وجوبی ہے۔ کیا ہے؟ جوازی اور وجوبی۔ جو جوازی حذف ہے، جو کیا ہے؟ جوازی حذف ہے، جوازی حذف کے لیے 2 قرینوں کا پائے جانا ضروری ہے، ایک جو نفس حذف پر دلالت کرے، دوسرا جو محذوف کی تعیین پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر وجوبی حذف ہوگا وہاں پر پھر 3 ہو جاتے ہیں، ایک جو نفس حذف پر دلالت کرے، دوسرا جو اس کی تعیین پر دلالت کرے، تیسرا قرینہ وہ ہے جو محذوف کے قائم مقام ہو، جس کو صد و مسد بھی کہیں گے، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کو وضاحت سے۔ تو یہ جو ہے وہ ذکر کرنا اور اصل کرنے کے لیے مسائل ہے۔ قرینے سے کیا مراد ہے؟ اب ایک مثال ہے اس کی جو کتاب والوں نے بھی دی ہے کہ جی من قامہ، کیا ہے؟ من قامہ، اس کے جواب میں آپ نے کہا زید، اس کے جواب میں کہا زید، تو جب یہ زید آیا تو آپ کہتے ہیں زیدن، یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی عامل رافع محذوف ہوگا تبھی اس کے اوپر رفع آئے گی، تو لہذا یہ رفع کی حالت کا آنا یہ اس کے عامل رافع کی دلیل ہے، لہذا یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کے لیے کوئی چیز کیا ہے، وہ محذوف ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی وہ مرفوع ہے تو اس کا
یہ جو ہے وہ فاعل بنے گا اور اس کے لیے ہم فعل کو محذوف کریں گے۔ تو پہلا اس کا زید کا جب ہم نے لفظ کیا تو یہ بھی بات آ گئی سامنے کہ جی کوئی چیز اس کے لیے محذوف ہے جو اس کا عامل رافع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ فعل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے، اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ سوال کے مطابق جو جواب بنے گا اسی کے متعلق ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا من قام، کون کھڑا ہوا؟ ہاں، تو آپ اس کے جواب میں زید کہہ دیں تو زید کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے پوچھا کہ جی کون کھڑا ہوا اور آپ جواب میں کہیں کہ زید بیٹھ گیا۔ جواب کیا دیں گے؟ یہی دیں گے نا کہ زید ہونے والا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، زید کھڑا ہوا۔ تو جو سوال ہوگا جواب میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئے دو قرینے، ایک نفسی حذف پر، دوسرا قرینہ ہے اس محذوف کی تعین پر۔ ایک اور قرینہ ہے جو ہم قائم مقام بنا لیتے ہیں محذوفہ چیز کا، پھر جا کر اس کا جو ہے وہ وجوب ہو جاتا ہے کہ جو محذوف ہے وہ واجب ہے، اس لیے کہ یہ جو قائم مقام ہوتا ہے نائب اور اصل کا اجتماع نہیں ہو سکتا، نائب اور اصل کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ تو جو محذوفہ چیز ہے جب تک قائم مقام نہیں آتا اس وقت تک اس کا حذف جائز ہے، جب کوئی قائم مقام آ جائے تو پھر اس کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔